وہ چاہے ڈومیسٹک کرکٹ ہو چاہے انٹرنیشنل کرکٹ ہو. تو اس کا ایک آپ نے آج ایک گلمپس دیکھے پچ میں. صرف جو ایکسٹرا ایک چیز تھی جو مطلب میں کہوں گا کہ جو ہماری پچز کے حساب سے نہیں ہے وہ باؤنس تھا. تھوڑا سا باؤنس ایکسٹرا تھا. سارے ڈسمسل آپ, میں صرف آج کے میچ کی بات نہیں کروں گا, آپ سارے میچز لاہور کے اٹھا کے دیکھ لیں تو یہاں پہ نارمل جو لاہور کا پچ ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا باؤنس زیادہ ہو رہا ہے. جو بیک آف لینتھ پہ ہارڈ لینتھ پہ ہٹ ہو رہا ہے بال وہ تھوڑا سا رائز کر رہا ہے اور تیز آ رہا ہے. اسی میں ہمارے بیٹسمین جو ہیں وہ لیٹ ہو رہے ہیں. آپ نے بہت سارے ڈسمسل دیکھے ہوں گے جو کہ کیچ ہوئے ہیں, وہ چاہے کیپر کے پاس گئے یا انر سرکل میں کھڑے ہوئے یا باؤنڈری پہ, بٹ موسٹلی ڈسمسلز آر کاٹ. پرابلم یہی ہو رہا ہے کہ وہ جو بال کا جو باؤنس ہے وہ بیٹسمین اسیس نہیں کر پا رہے, اس حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے. موسٹلی بالز مڈل کی بجائے بلے کے ٹاپ پہ لگ رہی ہیں. اگر آپ ملتان کا لو موریل اور ویکنیسز اپنی جگہ پر, آپ کہہ رہے کہ ایک بولنگ وکٹ کی ایک سپورٹ بھی مل رہی ہے کوئٹہ کو, جو نہیں خالی کوئٹہ کو نہیں مل سب کو رہی ہے, بٹ ایڈجسٹ آپ نے کرنا ہوتا ہے. کوئٹہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کا ایک سیٹلڈ بولنگ اٹیک ہے نا جو بہت زیادہ. پچھلے تینوں میچز ابھی آپ نے کہا نا 3 بیک ٹو بیک, تو وہ تینوں میچز آپ دیکھیں گے تو بولنگ نے جتوائے ہیں. بالکل 140 انہوں نے ڈیفینڈ کیا, آج انہوں نے 70-80 پہ آؤٹ کر دیا. سو ایوری میچ ون بائی دا بولنگ. اور ہر دوسرے میچ میں سنا یہ نہیں کہ کوئی ایک بولر ہے جو سارے میچز پہ پرفارم کر رہا ہے. کبھی عامر سٹیپ اپ کر رہے ہیں, فہیم اشرف اپنے سپیلز دکھا رہے ہیں. آج خرم شہزاد کا جو سپیل تھا 4 وکٹس فار ہم گیونگ اوے 23 رنز, اینڈ بیچ میں ابرار احمد کی طرف سے بھی کنٹریبیوشنز آئیں. سو اٹس لکنگ لائک ایوری بولر از اسٹیپنگ اپ اینڈ contributing to the success of the team. بس کوئٹہ کی بات شروع ہوتی ہے اور میں سعود شکیل کی کیپٹنسی کی تعریف شروع کر دیتی ہوں. یو ہیو ٹو اسٹارٹ دیر. جب ٹیم اچھا نہیں کر رہی ہوتی تو ہم اکثر کپتانی پہ ذکر کرتے ہیں, تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ جس وقت ایک ٹیم اچھی جیل ہو رہی ہو تب بھی لیڈرشپ کو ڈسکس کیا جائے. جس وقت ایک ٹیم کا انوائرمنٹ صحیح ہوتا ہے, آپ کی ڈائریکشن صحیح ہوتی ہے, آپ کی جو پرائیورٹیز ہیں ٹیم کے اندر وہ ٹھیک ہوتی ہیں, سب کو اپنے رولز پتہ ہوتے ہیں, پلیئر سیکیور ہوتے ہیں, وہ اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کی شکل نکلنی شروع ہوتی ہے. پچھلا میچ بھی اگر آپ خرم شہزاد کا دیکھیں تو 3 اوورز میں 1 میڈن 9 رن دے کے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے. ایک بہت ہی اچھا اسپیل تھا ان کا جو کہ اوور شیڈو ہوا اوبویسلی دوسری پرفارمنس سے, پر آج تو اوبویسلی 1 اسٹیپ ہیڈ 4 وکٹس وہ لے لیتے. اور جو آپ نے بات کی کہ سب سے اچھی چیز کوئٹہ کی جو اس دفعہ نظر آ رہی ہے کہ ایوری ٹائم دیر از اے نیو میچ ونر, اور اس لیے ایک ٹیم جو اب لگ رہا ہے کہ اسلام آباد کو چیلنج کر سکتی ہے وہ کوئٹہ کی ٹیم ہے. اور پتہ نہیں ابھی تک بھی انہوں نے اسلام آباد سے میچ کھیلا ہے کہ نہیں, آدھا PSL گزر گیا اور اب تک وہ میچ نہیں ہے. تو مجھے بڑا انتظار ہے وہ 2 میچز کا جو یہ اسلام آباد سے کھیلیں گے. اسی پچ پہ میچ ہو گیا نا تو پھر تو کوئٹہ ول بی ڈیفینیٹلی فیورٹ. اسلام آباد اور کوئٹہ کا میچ جو ہے وہ ہے لاہور میں تھرڈ کو. میچ سمری پہ ایک نظر ڈالتے ہیں اسی پہ بات کرتے کرتے, تاکہ ہم اس کو فردر ڈسکس اسکور کارڈ کو دیکھتے دیکھتے کریں. جی تو ملتان سلطانز ایک بہت ہی چھوٹے ٹوٹل پہ آج آؤٹ ہوئی 89. محمد رضوان واز دا لون وارئر دیر, 44 ناٹ آؤٹ آن 44 ڈیلیوریز. آبویسلی سچویشن کی ڈیمانڈ ہی اس وقت یہ تھی کہ کھڑا ہونا تھا, اور کھڑے رہے, لیکن ان کے اراؤنڈ کوئی بھی ان کو سپورٹ نہیں کر سکا. جیسے کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, خرم شہزاد نے 4 آؤٹ کیے ہیں, وسیم جونیئر نے 2 آؤٹ کیے ہیں, فہیم اشرف نے 2 آؤٹ کیے ہیں. And then the chase for Quetta Gladiators was literally walk in the park. 10 wickets سے انہوں نے comprehensively ہرایا. فن ایلن 45 not out on 21 deliveries and Saud Shakil 42 not out on 20 deliveries. And also took them about just under 7 overs to achieve this. Again جس طرح تاہا نے کہا, a walk in the park فور شور. وہ جو بولرز کا کالم تھا ملتان کا وہ تو ایمٹی ہے. لیکن ابھی کوئٹہ کی آف کورس ہم نے بات کی بولنگ کی, خرم شہزاد کی بولنگ کی, بٹ ملتان کی بولنگ میں ایسا کیا تھا کہ ایک بھی وکٹ نہ وہ لے سکے, نہ کوئی کسی قسم کا پریشر کریٹ ہی نہیں کر سکے وہ بولرز. آئی تھنک ٹوٹل بھی شاید ایسا ہی تھا کہ اس میں کیا بولنگ پہ آپ نے کیا مطلب اس پہ بات کریں جب آپ کے سامنے 90 رنز ٹو ڈیفینڈ ہوں, آپ پہلے ہی میچ ہار چکے ہوتے ہیں, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. 130-40 ہو نا تو آپ پھر بھی سمجھتے ہیں یار کہ 1-2 وکٹ اگر ہم ارلی لے لیں, پاور پلے اچھا بولنگ کر لیں تو مے بی وی کین کم بیک ان دا میچ. بٹ جہاں پہ آپ کے 80-90 رنز آپ نے ڈیفینڈ کرنے ہوں تو آپ فیلڈ میں اندر آنے سے پہلے ہی ہار چکے ہوتے ہیں. اور دین فن ایلن جس طرح کے بیٹسمین ہیں, وہ پہلے 1-2 اووروں میں اگر 20-25 رنز ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بولنگ, بٹ یس بولنگ کے اوپر ہم ان جنرل بات کرتے آ رہے ہیں کہ ان کی بولنگ میں وہ جان ہی نہیں ہے جو ہمیں
کوئٹہ میں نظر آ رہی ہے یا اسلام آباد میں نظر آ رہی ہے. ان جنرل اگر اب میں بات کرنا چاہوں تو پورے کمپٹیشن میں دے اسٹرگلڈ. ان کی پوری بالنگ لائن اپ میں سوائے عبید شاہ کے کسی ایک بالر نے بھی امپریس نہیں کیا, جس کو ایک جیسے ہم ثنا نے بات کی نا, کوئٹہ کے پاس آپ دیکھیں تو ہر میچ میں ایک ڈفرینٹ بالر اسٹوڈ اپ اور اس نے میچ وننگ پرفارمنس دی, رائٹ. یہاں پہ آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کی ساری بولنگ لائن اپ آف کلر ہو اور اس کے ساتھ پھر آپ اتنے بڑے ٹورنامنٹ میں کھیل رہے ہو, تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اور رزلٹ اسی لیے شو کر رہے ہیں, ریفلیکٹ کر رہے ہیں ان کی جو پور پرفارمنسز ان دے بالنگ لائن اپ. ان کے جو پلان تھے وہ ڈنٹ ورک آؤٹ, بٹ ہوتا ہے کبھی کبھار. میرے خیال میں ملتان کے اوپر ڈیو تھا اس طرح کا ایک سیزن. دیکھیں پچھلے 5-6 سالوں سے دے بین اسٹینڈ آؤٹ اور وہ بڑی کنسسٹنٹ پرفارمنسز انہوں نے دی ہیں. تو آئی تھنک اور اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ پچھلے سال جو انہوں نے ریٹینشنز کی, جب آپ اپنا ایک سیٹل اسکواڈ ہوتا ہے نا, جو آپ اپنی کور توڑ دیتے ہیں, تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو دوبارہ, وہ آپ ایک رسک فیکٹر میں چلے جاتے ہیں. اٹ مائٹ ورک, اٹ مائٹ ناٹ. جو چیز آلریڈی آپ کے لیے کام کر رہی تھی, جب آپ اس کو بریک کر دیتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا ایک قسم کا ایک گیمبل ہوتا ہے. سیم چیز کوئٹہ گلیڈیٹر نے 2019 میں کی تھی, اینڈ اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک ان کی ٹیم بن نہیں پائی. کسی بھی سیزن میں ان کی پرفارمنسز نہیں ہوئیں. اس سے پہلے وہ ہر ان کا جو سیزن تھا پی ایس ایل کا, وہ ٹاپ 4 میں آتے تھے, فائنل کھیلتے تھے. بٹ جب انہوں نے اپنے اس کور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو پھر ان کو بھی ٹائم, اب وہ لگ رہا ہے کہ ایک سیٹل ٹیم لگ رہی ہے. ناؤ دے مین بزنس. سہیل مجھے یہ بتائیں کہ ہوم گراؤنڈ کا, ہوم کنڈیشنز کا کتنا رول رہتا ہے, کیونکہ اگر ہم لاسٹ کپل آف سیزنز بھی دیکھیں, ملتان یوز ٹو آلویز گیٹ دوز بگ اسٹارٹس بیکاز دے وڈ پلے ان دیئر ہوم کنڈیشنز. ابھی بھی اس سیزن وہ ایک ہی میچ جیتے ہیں, وہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں جیتے ہیں. کتنا ایک سائیکولوجیکلی بھی کتنا بینیفیشل ہوتا ہے ایک ٹیم کو ٹو ہیو دیٹ ہوم ایڈوانٹیج؟ یار تھوڑا سا میں کہوں گا, بہت زیادہ نہیں, کیونکہ ہوم گراؤنڈ تو ہم یہ سارے ہمارے ہوم گراؤنڈ ہے نا. کوئی ایک ملتان کی, صرف ملتان کے لڑکے تو نہیں کھیل رہے کہ میں کہوں کہ ملتان کی اپنی پچ ہے جہاں پہ وہ بڑے ہوئے ہیں کھیل کے, جیسے میں پنڈی میں کھیل کے بڑا ہوا. ٹیم آپ دیکھیں گے تو وہ پورے پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز کے اسلام آباد یونائٹیڈ کھیل رہی ہیں ہر گراؤنڈ میں جا کے, وہ ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی ٹیم کے کمبینیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کی ٹیم کی فارم کے اوپر. وہ ان کی ٹیم اچھی تھی, محمد علی جو تھے وہ ان کو سوٹیبل, وہ جس طرح کی یہ لاہور کی پچز ہیں نا, لاسٹ ایئر سملر پچز تھیں ملتان میں جہاں پہ سیمرز کو, سوئنگ بالرز کو ہیلپ مل رہی تھی. تو وہ محمد علی ان کو اکیلے ہی, وہ جیسے آج خرم نے اوپر 3-4 آؤٹ کر دیے, محمد علی یوز ٹو ڈو دیٹ فار دیم. تو وہ ہمیں لگا کہ شاید وہ ملتان کی پچز کی وجہ سے ہے, بٹ ہوم ایڈوانٹیج تھوڑا سا کہیں نہ کہیں زیادہ کراؤڈ آیا ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا اس کا ایڈوانٹیج ملتا ہے. بٹ الٹیمیٹلی اٹس اباؤٹ دا پلیئرز, ان کی فارم اور ان کی فٹنس. یہ ساری چیزیں, یہ ایلیمنٹ ہوتے ہیں کہ وہ, آپ اسلام آباد کی بات کریں, آپ کوئٹہ کا ہوم گراؤنڈ لاہور تو نہیں ہے, مطلب دیا ہوا تو ہے, بٹ کوئٹہ کا بیسیکلی تو کوئٹہ بنتا ہے. بٹ وہ وائی دے پرفارمنگ ویل ان لاہور, بیکاز کہ کنڈیشن ان کی فاسٹ بالنگ کو سوٹ کر رہی ہیں, ان کی ٹیم کو سوٹ کر رہی ہیں. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ٹیم کا کمبینیشن ہے وہ آیا ان پچز, ان گراؤنڈز کے حساب کا ہے کہ نہیں. اچھا میں اس سے یہ پوچھا کیونکہ انہوں نے تھوڑا سا, ملتان سلطانز نے, علی ترین نے اس بات پہ تھوڑا سا ایکسپریس کیا تھا, تاہا آپ بھی کو یاد ہوگا کہ دے ڈڈ ناٹ گیٹ دوز انیشیل میچز ان ملتان. اس کی وجہ سے تھوڑا سا ان کے اندر ایک وہ بھی تھی, تو مے بھی کہیں نہ کہیں ان کو لگ رہا ہو کہ اسکیجولنگ ان کے فیور میں نہیں تھی. جیسے کہا کہ I also personally agree with him کہ اس ٹورنامنٹ کے اندر یہ اتنا میٹر شاید نہیں کرتا ہوم اینڈ اوے سسٹم جو ہے. سب ٹیمیں ہی فیملیئر ہیں, سارے گراؤنڈز کے ساتھ فیملیئر ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ میں اس کی ویلیو ڈیفینیٹلی از مچ مور, ایبسلیوٹلی بہت زیادہ ہے. بٹ ہم اب دیکھتے ہیں آگے, فی الحال تو ہمیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے تاہا کہ شاید جو ملتان کا ایک فکسچر تھا ملتان سلطانز کا, وہ بھی ری اسکیجول ہو کے لاہور میں آ گیا ہے. تو جی ملتان از ناٹ ویری ہیپی اباؤٹ اٹ, بٹ obviously کچھ اسکیجولنگ ایشوز ایسے ہیں جس کی وجہ سے پی سی بی ہیڈ ٹو موو دیٹ میچ ٹو لاہور. they have announced it already. yes they have rescheduled that. بٹ چلیں ہم پرفارمنسز کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. اینڈ آف کورس ثنا, وی نو ملتان almost now is out of this season for a team that has played back-to-back finals, to be, you know, the first team to be eliminated almost. There's still a slight possibility. بہت مشکل ہے ادھر سے واپس آنا. Even Rizwan himself said کہ you know there is a slight chance mathematically, but what does this mean now for the franchise and especially as a captain for Mohammad Rizwan? رضوان نے تو کہا فرینچائز کرکٹ ہے, اس میں تو چلتا رہتا ہے یہ. ہم ہر میچ کے بعد نا ایک کامنٹ
انہوں نے بڑا ان کا کلیئرلی رمیز بھائی نے ان analyze سے جو ہے وہ پوچھا کر رہے کہ آپ کی کیا اسٹریٹجی آگے کے لیے، انہوں نے کہا کوئی ایسی اسٹریٹجی کی ضرورت نہیں، فرینچائز کرکٹ چلتا رہتا ہے، کبھی جیتتے کبھی ہارتے.